پاک افغان مذاکرات کا استنبول میں ایک اور دور شروع ہو گیا ہے. بات چیت کے کامیاب ہونے کی کتنی امید ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. بات چیت اس وقت جو ہے ہارڈ ایشوز پہ بات شروع ہو گئی ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے جو ٹیکنیکل آفیشلز انٹیلیجنس آفیشلز دے آر ناؤ آپس میں بیٹھ کر یہ ایک دوسرے کی جو کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہیں ان کو ویریفائی بھی کر رہے ہیں, اور پھر یہ طریقہ وضع کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سرٹن ہو سکے گا کہ جو کچھ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے اور کس نے بیک کیا ہے اس کو, اور کون اس سب کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ پاکستان کے 3 میجر جو مختلف لیول پر ایشوز یہ پاکستان کے مین ایشو ہیں. باقی تو پاکستان سے ہمارا کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے. پاکستان نے خود نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے, وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان نے باہر ثبوت دیے, پھر ابھی یہ ثبوت پھر دوبارہ آئیں گے. امید کرنی چاہیے کیونکہ دونوں ہمسائے ممالک ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو امید تو کرنی چاہیے کہ کامیاب ہوں, اور امید یہ کرنی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے امید جو ہے نا اس لیے کم نظر آتی ہے کیونکہ افغان طالبان نے اپنے لیے بہت سارے کور ڈھونڈ رکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں اس کو انہوں نے کیسے ڈینائلبلٹی انہوں نے اپنے لیے کریٹ کی ہوئی ہے. مختلف گروپس ہیں ان کے, ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس ہیں. جی بالکل. انجن صاحب اگر کوئکلی ہم اس کو اوپر بھی غور کر لیں کہ جو خواجہ آصف نے بات کی ہے کہ اگر یہ بات چیت نہیں ہوتی تو آل آؤٹ وار ہے, اور یہ سپلنٹر گروپس بھی ہیں, آپ نے صحیح کہا ان کے ڈفرینٹ نیمز بھی ہیں. اس سچویشن کو اگر ملائیں تو یہ تو پھر جنگ کی طرف جانے کا ہی خدشہ ہے. جی میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان نہیں چاہتا, اور یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان کو نہیں لڑنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھی طاقت کے ذریعے ہم دبا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے اس کو, لیکن دی لانگ رن پھر دوبارہ ہمیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جانا پڑے گا اس کو. اس لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی افغانستان کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ نقصان آپ کا زیادہ ہے. پاکستان کا نقصان تو جو کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کر ہی رہے ہیں, پاکستان اس سے نپٹ بھی رہا ہے, لیکن دی لانگ رن جو نقصان ہے عوام جو افغان عوام ہے ان کا نقصان ہے بہت زیادہ. اس لیے یہ جنگ نہ تو افغانستان کو لڑنی چاہیے, نہ ہی ان کے جیتنے کا کوئی امکان ہے اس میں. اس لیے بہت واضح ہونا چاہیے افغانستان کو بھی اور اس کے ارد گرد کے جو مالک ہیں ان کو بھی کہ اگر نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے اور کسی طریقے سے یہاں چنگاری بھڑک اٹھتی ہے تو پھر یہ خطہ محفوظ نہیں رہے گا. یہ طالبان, ناردرن الائنس وغیرہ وغیرہ سب دوست مل کے یہ دوسرے ممالک کا رخ بھی کریں گے. ایران بھی ہے, تاجکستان بھی ہے, اس سے چین بھی مطلب کنسرنڈ ہے, روس بھی کنسرنڈ ہے اس سے. اس لیے یہ وہ جنگ ہے جو دونوں ملکوں کو نہیں لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار طیاروں کا ذکر کرتے ہیں؟ آئی نو اٹس گڈ فار اس, لیکن پھر بھی کوئی ریزن تو ہوگی. ایک تو بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ فرینچ طیارے, اور ٹریڈیشنلی فرینچ اور امریکن کے درمیان جو ایک نوک جھونک چلی رہتی ہے. امریکنز کی جو کوشش یہ تھی کسی کے سے سارا کچھ جو سراسرا ہے انڈیا وہ امریکہ سے خریدے. انڈیا نے رافیل خرید لیے, اور وہ بار بار یہ تھا اس لیے رہے ہیں کہ بھئی انڈینز کو کہ بھئی ہم اگر آپ ہم سے لیتے تو شاید آپ کی حالت نہ ہوتی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا وہ انڈیا کو ایک طریقے سے یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ آپ کی جو اسٹریٹجک اسپیس آپ سمجھ رہے تھے وہ اتنی نہیں ہے. We are only ready to give you so much of space and not no more. اس کے بیچ میں رہ کر آپ نے ہماری بات, ہمارے مفادات کی نگہداشت کرنی ہے, اور وہی انڈیا کو الٹیمیٹلی کرنا پڑ بھی گئے. ابھی انہوں نے جو لاسٹ یہ تیسری دفعہ یہ جو ڈیفنس فریم ورک ایگریمنٹ جو رینیو کیا ہے اور بھارت نے, اور اسی وجہ تو ہے نا کوئی نہ کوئی. اور پھر جو انہوں نے روس سے تیل نہ خریدنے کا بھی جو بات کی ہے بھارت نے جو اگری کر گیا ہے, وہ بھی کوئی وجہ تو ہے کہ امریکن پریشر کام کر رہا ہے اس وقت. اس لیے وہ ایک تو چاہتے ہیں کہ بھی سارا اسلحہ امریکہ سے خریدا جائے, امریکہ کام کریں. امریکہ کا سب سے بڑا بزنس یہی ہے, اس کے علاوہ تو ان کا بزنس اور ہے نہیں کوئی. تو یہ بزنس چل پڑتا ہے. تو دیکھیے امریکہ
میں نے push come to shove یہ آپ بیک آف ہو جائیے. یہ میں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں, بات یہ کر چکا ہوں کہ امریکہ اگر کوئی سیریس ایشو بنے گا تو امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ اس فریم ورک کی اگر آپ لینگویج بھی آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ چائنا, اگینسٹ سی پیک. اگر سی پیک کو نقصان پہنچتا ہے خدا نہ خاص کسی طریقے سے بھی تو پاکستان گیٹس ڈائریکٹلی افیکٹڈ. اس لیے پاکستان کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب کی باتوں میں مت جائیے. ٹھیک ہے, میں ڈسٹنکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کی باتیں آپ سنیں ضرور, لیکن جو دیکھیں کہ امریکہ کر کیا رہا ہے. So, I'm talking about ان کے امپیکٹ کی. کل نیو یارک میں زوران ممدانی میئر کا الیکشن جیت گئے. ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اوپنلی ان کے مخالف کو انڈورس کر رہے تھے. اس ریاست سے صدارتی الیکشن میں بھی ڈیموکریٹس جیتے تھے. اس کے باوجود کہا جا رہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے. ہم نے دیکھا دیگر جگہوں پہ بھی ڈیموکریٹس کی واپسی ہوئی ہے. سب کہہ رہے ہیں بلو اسٹیٹ پہ واپس آئے ہیں, چاہے ورجینیا ہو یا دوسری اسٹیٹ ہو. یہ ایک جھٹکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. جی بہت بڑا جھٹکا ہے. نیو کا از ایپل کہتے ہیں, ورلڈ ایپل کہتے ہیں نیو یارک کو, اینڈ دی ورلڈ منی ایکچولی از کاؤنٹڈ ان نیو یارک. وہ تو روحان کا جو بیسک پلان بھی یہی تھا کہ جو ملٹی بلینئرز پیسہ لگا رہے ہیں یہاں پر میرے خلاف, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم پیچھے ہٹ جائیں, تو ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ جیت بھی گیا اس بات پہ. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ یہ مسلمان ہے اور پروفیس بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بہت لبرل کے طور پہ پیش کیا ہے. دوسری وجہ اس کا یہ ہے یہ. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امریکن جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اس کو منہ بھی کھانی پڑی, اس لیے کہ اگر یہاں پر نیو یارک میں ہارتے ہیں جہاں بہت بڑا پیسہ ہے, جہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, دس ٹرینڈ از وٹ کو جو اسکیل کر رہے ہیں اس کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو بھی ہے. کیونکہ یہ ٹرینڈ جو ہے جو امریکہ کی دولت مند لوگوں کے خلاف ہے, جو ایلیٹ کیپچر کے خلاف جو بات جو کر رہے ہیں, وہ ایسی چیز ہے جس سے امریکن ڈیپ اسٹیٹ پوری طرح سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو سارا کھیل پیسے کا کھیلتا ہے. رائٹ. امریکی صدر بار بار سعودی عرب کے ابراہیم اکارڈ میں جلد شمولیت کی بات کر رہے ہیں. کیا وہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ تو لگ یوں رہا تھا کہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہی بن چکا ہوتا بھائی نہ ہو, اور وہ اس کو اسرائیل کو آرگنائز بھی کر لیتا. اب حالات تھوڑے سے مختلف ہیں اس وقت, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ پر یہ پریشر ڈیفینیٹلی ہے, اور اگر سعودی عربیہ اس کو لیڈ کرتا ہے تو پھر باقی مسلم ممالک کو بھی ذرا مشکل بن جائے گی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو بھی سامنے آئی ہے, ابھی جب کنفرم زیادہ نہیں ہو رہی, کہ ایران نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, یو آلسو وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دیٹ. اگر یہ چیز سامنے آتی ہے تو دیٹ از وین ابراہیم اکارڈ جو سینچری ایوری تھنگ ول فال اپارٹ, کیونکہ یہ وہ تین ملک ہیں, پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات تو انٹرنیشنلی نون ہے, سب کچھ ہے. اگر ایران بھی اس میں شامل ہوتا ہے تو دیٹ ایکچولی جو ایک سی چینج ہوگی اس خطے میں, کیونکہ ایران کے اور سعودی عربیہ کے درمیان ان کے سفارتی تعلقات تو چین نے بحال کرا دیے ہیں, لیکن وہ وامت نہیں ہے. اگر یہ ایران بھی اس کا حصہ بنتا ہے تو پھر ٹرمپ صاحب کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور باقی جو مغربی دنیا ہے خطے میں جو ان کے آنے والے مقاصد ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. Right, General Ghulam Mustafa, thank you so much for joining us on the program. Again, I'll reiterate کہ جو propaganda war ہے اس میں بہت careful ہونا سب کے لیے بہت ضروری ہے, اور انفیکٹ اگر آپ رپورٹ کر سکیں اس قسم کے اکاؤنٹس کو تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو آپ نے پھیلانا نہیں ہے, اس سے انگیج نہیں کرنا.